امریکہ نے چین کو ہر طرح کے نتائج بھگتنے کے لیے کہا ہے اگر اس نے روس کی جنگ میں کوئی مدد فراہم کی تو۔ امریکی صدر بائیڈن نے کہا کہ اس مرحلے پر جو کوئی بھی روس کو مدد فراہم کرے گا وہ اس کے سنگین نتائج بھگتے گا، جبکہ چائنا کی طرف سے یوکرین کی جنگ نہ ہونے کی خواہش کا اظہار کیا گیا، اور ہر مرتبہ کی طرح چین نے روس کے لیے اپنی مدد کے حوالے سے کوئی بات نہ کی۔ یہ چین کی پرانی پالیسی ہے کہ وہ کوئی بھی کام جو وہ کر رہا ہوتا ہے اس کے اوپر وہ کوئی تبصرہ نہیں کرتا اور اپنے دشمنوں کو کسی بھی قسم کی کوئی معلومات فراہم نہیں کرتا، بلکہ اس جنگ کے خاتمے میں چین کوئی کردار ادا نہیں کر سکتا، اور امریکہ اور نیٹو پر اس جنگ کی ذمہ داری عائد کی اور کہا جس نے شیر کے گلے میں گھنٹی باندھی اب وہی گھنٹی کو شیر کے گلے سے بھی اتارے۔ چینی صدر نے مزید کہا کہ تائیوان کو واشنگٹن سے غلط سگنل دیا جا رہا ہے جو کہ خطرے کی بات ہے۔ امریکہ ون چائنا پالیسی کو مانتا ہے لیکن بیجنگ کی خود مختاری کا خیال نہیں رکھتا۔ امریکہ کا خیال ہے کہ چین معاشی مدد کے ساتھ ساتھ فوجی مدد بھی روس کو فراہم کرے گا، جس میں ڈرونز وغیرہ بھی شامل ہوں گے۔ ساتھ میں ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ چین کے ڈرونز روس کے فوجی ہتھیاروں کے ساتھ مسابقت نہیں رکھتے۔ جرمن چانسلر پوٹن پر پریشر بڑھا کر جنگ رکوانا چاہتے ہیں تاکہ انسانی المیہ ختم کیا جا سکے اور مسئلے کا سفارتی حل نکالا جا سکے، جبکہ روسی صدر کی طرف سے بیان سامنے آیا ہے کہ بات چیت میں تاخیر یوکرین کی طرف سے ہو رہی ہے اور روسی فوج پوری کوشش کر رہی ہے کہ شہریوں کی ہلاکت کو کم سے کم رکھا جا سکے، جبکہ مغربی ممالک کو یوکرین کے جنگی جرائم نظر نہیں آتے۔ امریکہ، برطانیہ، فرانس، البانیہ، آئرلینڈ اور ناروے نے روس کو جنگی جرائم کا مرتکب ٹھہرایا ہے۔ یو این او کے جسٹس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے روس کو جنگ روکنے کا فوری طور پر آرڈر دیا گیا ہے اور روس سے کہا گیا ہے کہ جو وہ اپنا کلیم یوکرین کے معاملے میں کرتا ہے اس کا کوئی ثبوت فراہم کرے، اور یو این او کا یہ بھی ماننا ہے کہ روس کوئی بھی ثبوت فراہم کرنے سے قاصر ہے، لہٰذا یہ ایک بالکل پاگل پن ہے۔ یوکرین کے دارالحکومت کیو شہر کے میئر نے ایک ویڈیو شیئر کی جس میں وہ ایک تباہ حال بس کے پاس کھڑے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ بس روسی میزائل کی زد میں آئی جس سے کافی جانی نقصان ہوا، اور ان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ جنگ صرف تباہی لاتی ہے۔ The city of Kiev and many cities in Ukraine were destroyed, lives were taken. That's the truth. These images is the truth of Russian war against Ukraine, Putin's war against Ukraine. That's what it looks like. اس فوٹیج میں روس کے فوجیوں نے امریکی اینٹی ٹائپ میزائل لانچر قبضے میں لیا ہے۔ امریکا کی ایک چپ بنانے والی کمپنی انٹل نے چپ بنانے والے پلانٹ کے لیے جرمنی کا انتخاب کیا۔ اس سے پہلے دنیا میں سب سے زیادہ چپ بنانے والی کمپنی TSMC ہے جو کہ تائیوان میں واقع ہے۔
چین کے تائیوان پر حملے کے بڑھتے ہوئے خطرات اور عالمی طلب میں اضافے کی وجہ سے ایپل اور انٹل نے خود انحصاری کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ انٹل 88 ارب روپے یورپ میں انویسٹ کرے گا۔ اب یہ 88 ارب یورپ کے 4 ممالک میں یہ انویسٹ کرنے جا رہا ہے، جس میں جرمنی، فرانس، اٹلی اور آئرلینڈ شامل ہے۔ آئرلینڈ میں پہلے سے موجود اس کی جو فیکٹری ہے اس کی استطاعت کو بڑھائے گا، جبکہ اٹلی میں پیکیجنگ ہوگی اور جبکہ فرانس میں اس کا R&D آفس ہوگا۔ جرمنی میں اس نے چپ بنانے والی فیکٹری کا پلانٹ لگانا ہے۔ Italy and others have offered big incentives to woo the company's investment. چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگلی خبر کا انتظار کیجیے۔